کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جو اتنا تکلیف دے، اتنا تباکن ہو کہ یوں لگے جیسے آپ کی دنیا آپ کے ارد گرد بکھر رہی ہو؟ شاید وہ کسی عزیز کی جدائی ہو، کسی کا دھوکہ، یا کوئی خواب جو ٹوٹ گیا ہو۔ ایسے لمحات میں اس درد سے آگے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایسے دل شکستہ لمحوں میں بھی خدا اب بھی کام کر رہا ہے، یہی پیغام ہمیں حزق 24 میں ملتا ہے، جہاں نبی حزق اپنی زندگی کے سب سے ذاتی اور تکلیف دہ لمحے کا سامنا کرتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کی اچانک موت کا۔ لیکن یہ صرف غم کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی خدا کی حاکمیت، اس کے انصاف اور اس کے آخری منصوبے کی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دوبارہ اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ اس حصے کا مرکزی نقطہ بالکل واضح ہے۔ خدا کا عذاب حقیقت ہے، لیکن اسی طرح اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ اس کے لوگ اس کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ تباہی کے بیچ میں بھی خدا اپنی شان ظاہر کرنے اور اپنے لوگوں کو توبہ کی طرف بلانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ حصہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ خدا حزق کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کی رونق، یعنی اس کی بیوی، کو اس سے لینے والا ہے۔ لیکن یہاں سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے، خدا حزق کو کہتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر غم نہ منائے، نہ آنسو، نہ روایتی سوگ منانے کے طریقے۔ اس کے بجائے حزق کو خاموشی سے کراہنا ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی جاری رکھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ذاتی نقصان بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی ہے۔ جس طرح حزق کی بیوی اس کی آنکھوں کی رونق تھی، اسی طرح یروشلم کا ہیکل اسرائیل کی آنکھوں کی رونق تھا۔ لیکن خدا اب ہیکل کو تباہ ہونے دینے والا تھا، اور لوگ روایتی طریقے سے سوگ نہیں منا سکیں گے۔ غم اتنا شدید ہوگا کہ وہ اسے ظاہر بھی نہیں کر سکیں گے۔ جب حزق کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ حزق 24:19۔ حزق وضاحت کرتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی آنکھوں کی رونق کو کھو دیا، اسی طرح وہ لوگ بھی ہیکل کو کھو دیں گے، جو ان کے فخر، عبادت اور شناخت کا مرکز ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنے بچے، اپنے گھر اور اپنی آزادی بھی کھو دیں گے۔ اور اپنے غم میں وہ صحیح طریقے سے سوگ بھی نہیں منا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گناہوں نے ان پر یہ عذاب نازل کیا ہے۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، لیکن یہ وہ سچ ہے جو ہمیں سننا چاہیے۔ ہم نے اس حقیقت کو بار بار صحیفوں میں دیکھا ہے۔ گناہ کے نتائج ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے خدا سے منہ موڑ لیا تھا، بتوں کی پوجا کرنے لگے اور بغاوت کی زندگی گزارنے لگے، اور اب حساب کا وقت آ گیا تھا۔ لیکن اس عذاب میں بھی خدا غیر حاضر نہیں ہے۔ وہ حزق کے سانحے کو اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سنگینی اور توبہ کی فوری ضرورت کا احساس دلائے۔ ابواب 4 اور 5 میں ہم آنے والے عذاب کی مزید واضح تصویریں دیکھتے ہیں۔ خدا حزق کو حکم دیتا ہے کہ وہ مٹی کے ماڈل کے ذریعے یروشلم کا محاصرہ کر کے دکھائے۔ اسے 390 دن تک اپنے پہلو پر لیٹنا ہے تاکہ اسرائیل کے گناہوں کے برسوں کی نمائندگی ہو، اور پھر مزید 40 دن خدا کے گناہوں کی علامت کے طور پر لیٹنا ہے۔ اس دوران حزق کو روٹی اور پانی کی انتہائی کم مقدار دی جاتی ہے، جو اس قحط کی نشاندہی کرتی ہے جو محاصرے کے دوران آئے گا۔ یہ ایک ڈرامائی، تقریباً تھیٹر جیسا منظر ہے، لیکن اس کا مقصد آنے والی حقیقت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا ہے۔ پھر باب 5 میں خدا حزق کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنا سر اور داڑھی منڈوا لے۔ یہ سوگ اور ذلت کی نشانی ہے، اور بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ 1/3 حصہ جلا دینا ہے، 1/3 کو تلوار سے مارا جائے گا، اور 1/3 کو ہوا میں بکھیر دیا جائے گا۔ یہ یروشلم کے لوگوں کے انجام کی علامت ہے۔
کچھ لوگ آگ اور قحط سے مریں گے، کچھ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور کچھ جلاوطنی میں بکھر جائیں گے۔ یہ ایک ہولناک منظر ہے۔ خدا یہ واضح کر رہا ہے کہ فیصلہ آنے والا ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ تو خدا یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ ان ابواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کے لوگ جان لے کہ وہی خداوند ہے۔ بار بار خدا فرماتا ہے جب یہ سب باتیں پوری ہوں گی تب وہ ضرور جانیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ حزقیل 24:27-27۔ خدا کے فیصلے نہ تو بے وجہ ہے اور نہ ہی ظالمانہ۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لوگ ہوش میں آئیں، اپنے گناہ کی سنگینی کو سمجھیں اور اس کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ تو اب ہمیں ان سچائیوں کو کیسے اپنانا ہے، یہ سنیں۔ سب سے پہلے گناہ کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ سوچنا آسان ہے کہ ہمارے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں، کہ ہم جیسے چاہیں ویسے زندگی گزار سکتے ہیں بغیر کسی انجام کے۔ لیکن حزقیل کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ گناہ کے حقیقی اور تباہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے اور ہماری زندگی میں تباہی لے آتا ہے۔ دوسرا، ہمیں خدا کی حاکمیت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دکھ کے وقت بھی حزقیل کا نقصان ناقابل بیان تکلیف دہ تھا، لیکن خدا نے اسے ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح جب ہم آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ خدا اب بھی کام کر رہا ہے۔ وہ ہماری زندگی کے سب سے مشکل لمحات کو بھی اپنے مقاصد پورے کرنے اور اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہم اسے جانیں۔ اس کے فیصلے ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اپنی طرف واپس بلانے کے لیے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ سے منہ موڑ کر اس کی طرف لوٹ آئیں تاکہ اس کی محبت، رحمت اور فضل کا تجربہ کر سکیں۔ حزقیل کی کہانی گناہ کے نتائج کی ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے، لیکن یہ امید کی بھی کہانی ہے۔ حتیٰ کہ فیصلے میں بھی خدا اپنے لوگوں کو اپنی طرف واپس لانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ انصاف کرنے والا خدا ہے، لیکن وہ رحم کرنے والا خدا بھی ہے۔ اور یہ وہ سچ ہے جسے آپ اور میں کسی بھی حالت میں تھام سکتے ہیں۔ تو ان انتباہات کو دل سے لگائیں، کیونکہ آخر میں اس کی خواہش ہمیں تباہ کرنا نہیں بلکہ بچانا ہے۔